ایک وادی جو تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی تھی۔ یہاں ہوا بھی موت کی خاموشی کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ منظر کسی ہولناک خواب جیسا ہے۔ 70,000 انسانی ڈھانچے، صرف ہڈیاں، بے نام، بے نشان، وقت کی ریت میں دبے ہوئے۔ یہ کون تھے؟ ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال، اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو صرف ان بے جان ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے کیوں بلایا؟ یہ وہ معجزہ ہے جو موت کے بعد زندگی کا ثبوت بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک وادی کی نہیں، یہ ایمان کی طاقت، اللہ کی مرضی کے آگے بے بسی اور آخرت پر یقین کی زندہ مثال کی کہانی ہے۔ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے منظر کے لیے بلایا جو انسانی عقل کو چیلنج کر دیتا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے، آج کے انسان کے لیے جو اکثر مادی دنیا میں کھو کر خالق کی بے پناہ طاقت کو بھلا دیتا ہے۔ ایک دن حزقیل علیہ السلام پر اللہ کا حکم نازل ہوا۔ انہیں ایک خاص مقام پر جانا تھا۔ وہاں کیا ہے یہ انہیں معلوم نہ تھا، بس حکم تھا اور پیغمبر کی اطاعت۔ ان کا سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ان کے قدموں تلے ہری بھری زمین پیلی ریت میں بدل گئی، زندگی کے آثار غائب ہو گئے۔ آخرکار وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جس کا منظر دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہر طرف ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، 70,000 سے زیادہ انسانی ڈھانچے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی طاعون یا عذاب میں مارے گئے تھے۔ زمانہ گزر گیا، ان کی کھالیں، گوشت، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا، صرف سفید ہڈیاں سورج کی تپش میں چمک رہی تھیں۔ یہ موت کی مکمل بے رحم تصویر تھی۔ حزقیل علیہ السلام اس وسیع قبرستان میں کھڑے تھے، پھر اللہ کی طرف سے سوال آیا، ایک ایسا سوال جو حزقیل علیہ السلام کے ایمان کی جانچ تھا اور آج ہر سننے والے کی ایمان کی آزمائش ہے۔ آواز آئی، اے حزقیل، کیا یہ بکھری ہوئی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ہوا کے سوا کوئی حرکت نہ تھی۔ انسانی عقل کا جواب صاف تھا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن کیا پیغمبر کا جواب بھی یہی ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے تو شاید ان کی سانس رکی ہو، پھر وہ علم جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے، وہ یقین جو ان کا راستہ روشن کرتا ہے، وہ جاگ گیا۔ حزقیل علیہ السلام کے دل و زبان پر وہ کلمات جاری ہوئے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے پروردگار، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہیں، بس تو ہی انہیں زندہ کر سکتا ہے۔ یہ جواب نفی نہ تھی، نہ ہی سیدھی ہاں، یہ ایمان کا کمال تھا، ایک ایسا اقرار جس میں بندے کی عاجزی بھی تھی اور خالق کی قدرت کاملہ پر پختہ یقین بھی تھا۔ انہوں نے جواب اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر معجزہ شروع ہوا۔ حزقیل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور یہ ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف سرکنے لگیں۔ کھوپڑیاں، پسلیاں، ریڑھ کی ہڈیاں، گویا ایک غیر مرئی ہاتھ ان ٹکڑوں کو جوڑ رہا تھا۔ ایک ایک ڈھانچہ بنتا گیا، صرف ڈھانچے نہیں، پٹھے، نسوں اور گوشت نے ان ہڈیوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی دنگ رہ جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موت زندگی کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ لیکن معجزہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ڈھانچے تو بن گئے تھے پر ان میں جان نہیں تھی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان 70,000 ڈھانچوں میں روح پھونک دی گئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، 70,000 مرد و عورت اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ۔ ان کی زبانیں بے ساختہ حمد الہی کے کلمات کہہ رہی تھیں، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ حزقیل علیہ السلام اس نظارے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ صرف ایک ماضی کا معجزہ نہیں تھا، یہ ہر انسان کے لیے قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر تھا جو انہیں دکھا دیا گیا۔ یہ کہانی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ حزقیل علیہ السلام کا جواب ہمارا راستہ دکھاتا ہے، اے پروردگار، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر امتحان، ہر مشکل میں یہی کلمات ہمارا سہارا ہونے چاہیے۔ آج ہم مادے میں ایک ایسے گھر گئے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ وادی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس خدا نے بکھری ہڈیوں سے پورا جسد بنایا، وہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟
سورہ یاسین میں ارشاد ہے، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور ہم پر مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ کہہ دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔ ہمارا سبق یہ ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی ناممکن نہیں۔ ہمارا کام اطاعت، عاجزی اور پختہ یقین رکھنا ہے۔ آئیے اپنے دل سے شکوک و شبہات کو نکال دیں۔ موت حقیقت ہے اور اس کے بعد کی زندگی اس سے بھی بڑی حقیقت۔ اپنے اعمال کو سنواریے، اپنے خالق سے رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ جس دن یہ سب کچھ دوبارہ ہونا ہے اس دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، صرف ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔